برادر اسلام، اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے کہ جو بندہ اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے اِنَّكَ لَوْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ۔ ابو قتادہ اور ابو الدحمہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی کے پاس پہنچے، اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ باتیں سکھانا شروع کر دی جو اللہ نے انہیں سکھائی، اور فرمایا تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث ہر متقی مومن کے لیے ایک بہترین الہی تحفہ، اس میں مومن کے لیے تسلی و اطمینان کا سامان ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے اس پر حرام قرار دیا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ جلدی یا دیر میں اس سے بہتر اور عمدہ چیز کی صورت میں اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پر غور کریں، اس میں 3 باتیں ہیں، 3 الفاظ پر غور کریں۔ پہلی چیز اس میں بتائی گئی کہ ترک کرتا ہے، کوئی چیز چھوڑتا ہے بندہ، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو چیز چھوڑ رہا ہے اس کے کرنے پر پوری طرح طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ کسی پر غصہ ہو گیا اور وہ غصہ نکالنے پر پوری طرح طاقت رکھتا تھا، یا وہ بہت زیادہ مالدار ہے اور وہ فخر و مباحات کر سکتا ہے لیکن پوری طاقت کے باوجود وہ چھوڑ رہا ہے، وہ زنا کر سکتا ہے، اس کو پوری طرح طاقت حاصل ہے، وہ خوبصورت ہے، مالدار ہے، جو بھی ہے، اور اس کو پورے وسائل حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ رہا ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح طاقت رکھتا ہے ان چیزوں کے کرنے کی، اس کے باوجود وہ چھوڑ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے وہ کسی اور کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے، اور اللہ کی خاطر مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے یہ کام سے باز آ رہا ہے، یا قوانین سے ڈر کر کام کر رہا ہے، یا اس کے پاس تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، یا اللہ کی خاطر نہیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کئی ایسی مثالیں ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس طرح اللہ کی خاطر پورے اختیار کے باوجود کوئی چیز چھوڑ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو پی لیا، حالانکہ اگر وہ نافذ کرنا چاہتا تو اسے نافذ کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور سے چاہے شادی کر لے، یا جنت کی جتنی حوروں سے چاہے شادی کر لے۔ اختیار کے باوجود چونکہ وہ رکا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عمدہ اور فخر و مباحات کے لباس کو بطور خاکساری اور تواضع کے اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ اس لباس کو استعمال کر سکتا تھا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے یہ اختیار دے گا کہ ایمان کے جس جوڑے کو چاہے زیب تن کر لے۔ تو یہ 2 باتیں ہوں گی، اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین اسے اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ تو یہ اچھا بدلہ مادی بھی ہو سکتا ہے، معنوی بھی ہو سکتا ہے، فوری بھی ہو سکتا ہے، دیر سے بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت میں بھی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے اور پورا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور دے گا۔ اگر دنیا میں نہیں مل رہا ہے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ بہت مالدار تھے۔ ایک مرتبہ بہترین کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پوچھا گیا کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو بس ایک چادر ہی تھی ان کے جنازے کے لیے۔ حمزہ ہے یا دوسرے رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، میرے سے بہتر تھے، لیکن جب انتقال کرے تو صرف ایک چادر ان کو میسر تھی کفن کے لیے۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہیں میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں مل جا رہا ہوگا اور آخرت میں کچھ نہیں اٹھا رکھا گیا ہوگا۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو دنیا میں اگر مل رہا ہے تو صحابہ خوف کھاتے تھے کہیں دنیا میں ہی مل جا رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، تو وہ آخرت کی زیادہ فکر کرنے والے ہیں۔ تو کہیں بھائی اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العالمین عطا کر سکتا ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو پسند کرتے تھے، اسی لیے ان کو گھوڑوں سے بہت پیار تھا، محبت تھی، کیونکہ اس پر جو ہے جا کر جہاد کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک موقع پر بہترین نسل کے اعلیٰ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے اور وہ ایک
ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سہلا رہے ہیں گردن پر, کتنے بہترین گھوڑے, معائنہ کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ عصر کا وقت تھا اور وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. سورج تقریباً غروب ہونے لگ گیا. ان کو محسوس ہوا تو وہ کہے کہ میں جو ہے اتنا زیادہ ڈوب گیا کہ اللہ کی عبادت کا وقت جو ہے مجھ سے چھوٹ گیا. تو وہ کیا کیے, ان تمام گھوڑوں کو, ان کی شریعت میں یہ کام جائز تھا کیونکہ انہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا اس حد تک, تو انہوں نے اللہ کی خاطر ان چیزوں کو قربان کر دیا, قربانی دے دی ان لوگوں کو. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں دنیا ہی میں ان کو ہوا مسخر کر دی کہ اب اس ہوا سے جو تم گھوڑوں پر 2 مہینہ سفر کر کے جاتے تھے, اس ہوا کے ذریعے ایک ہی دن میں اتنی دور کا سفر طے کر لے سکتے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا. تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دعوت گناہ دی اور پورے دروازے بند کر دیے اور تمام حالات ان کو میسر تھے, لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر, معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اس کام کو. اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا عہدہ ان کو جو ہے مل گیا, عزیز بن گئے, مصر کے بہت ہی عزیز ترین شخص جو ہے وہ بن گئے, اور اس سے بہتر جو ہے ان کو بیوی اللہ رب العالمین نے عطا کر دی. اللہ کی خاطر انہوں نے چھوڑا, ان کو قید کر دیا گیا, وہ قربانی دینے تک تیار ہو گئے, اللہ کی خاطر بہت سی چیزیں قربان کی, تو اللہ رب العالمین نے بدلے میں اس سے بہت بہتر چیز دنیا ہی میں ان کو عطا کر دی. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے جو واقعات ہیں سیرت میں آتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے مال کو چھوڑا, پراپرٹی کو چھوڑا, اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑا, ان تمام چیزوں کی قربانی دی, اللہ کی خاطر چھوڑ کر ہجرت کی. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز, یہاں تک کہ اپنی نفس کی قربانی دے دیں. تو انہی صحابہ کے بارے میں تھی, لیکن عموم ہے آیت میں. تو ہوا یہ کہ صہیب رومی جو تھے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ, بہت مالدار صحابی تھے, وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے. تو مکہ والے ان کے پیچھے لگ گئے. وہ پلٹ کر کہے کہ دیکھو میری کمان میں 40 تیر ہے, تم میرے پاس آنے سے پہلے میں 40 تیر چلا دوں گا, اور اگر تم اس کے باوجود بھی پہنچ گئے تو میرے پاس تلوار ہے, اور تم جانتے ہو کہ میں کس قدر ماہر ہوں تلوار چلانے میں, لیکن اس کے باوجود میں تمہیں آفر دے رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے, مجھے جانے دو, بدلے میں تم میری پوری پراپرٹی, پوری مال جو ہے تم رکھ لو. تو یہ سب ان کے حوالے کر کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیح البیع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے بہترین سودا, نفع بخش سودا کیا. اور یہ آیت پڑھ کر سنائی. اللہ رب العالمین کے بہترین بندے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک, اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوا آپ دیکھیں کہ صحابہ نے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی, تو اللہ رب العالمین نے انہیں عزت عطا فرمائی, زمین میں تمکنت, اور جو ہے پھر کیا کیا, قیصر و کسریٰ کے کنگن تک خزانے پورے کے پورے کھول دیے. اللہ کی خاطر انہوں نے چھوڑا, اللہ رب العالمین نے نئی زمینیں عطا کر دی, نئی دولت عطا کر دی. اللہ رب العالمین نے اللہ کی خاطر چھوڑ کر ہجرت کر کے آ گئے, اللہ رب العالمین نے اس سے بہت بہتر, اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں ان کو دنیا میں عطا کر دی. تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی اولاد کو, اپنے ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا, قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بدلے میں اللہ رب العالمین نے خلت عطا فرمائی, یعنی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. اتنا بڑا انعام ان کو عطا کیا. اب دیکھیے انسانوں کے اندر یہ ایک بات ہے کہ وہ اپنے قریبی واقعات کو, آس پاس کے واقعات کو جو ہے زیادہ قبول کرتے ہیں اور بہت جلد متاثر ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے خلیب کا, یہ جو ہے دمشق کا واقعہ ہے. علی طنطاوی رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم پہلے مسئلہ کیسا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح وقف ہو جاتے تھے, جیسا کہ اصحاب صفا کا ماحول دیکھا. تو یہ بھی جو ہے ایک طالب علم جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے دمشق میں آئے, جو ان کے استاد 70 سال سے وہاں پر علم جو ہے بانٹ رہے تھے. مسجد میں سب کو ایک ایک حجرہ تھا. اب وہ حجرے میں تھے, تو ہوا یہ کہ ان کو جو ہے
بھوک مٹانے کے لیے 2 دن سے کوئی چیز ملی نہیں، کوئی چیز میسر نہیں تھی، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آ گیا، وہ طالب علم بھوک سے بے حال ہے اور ان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اور انہوں نے سوچا کہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر جان جانے کا خوف ہو تو تم جو ہے کوئی چیز کسی سے بغیر پوچھے کے لے سکتے ہو، اتنی سی چیز جتنا کہ ان کا پیٹ بھر جائے، صرف اتنی سی چیز، ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں، ایسا نہیں، جتنی ان کو بھوک مٹ جائے اتنی چیز تم حاصل کر سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو وہ سوچے کہ چلو میں جا کر کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لوں گا، تو وہ چھت پر چڑھے، بعض ایک چھت تھی اس پر گئے، تو وہاں جو ہے خواتین کی آوازیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہاں پر جانا مناسب نہیں ہے، دوسری جگہ دوسری چھت پر گئے، وہاں سے ان کو سالن کے مزیدار خوشبو آ رہی تھی، تو مقناطیس کی طرح وہ اس کو کھینچ رہی تھی ان کو، تو وہ اس گھر میں اس کے کچن میں چلے گئے اور وہاں پر ایک کھنڈیا جو ہے تھی اس کو کھولا تو ایک مزیدار جو ہے بیگن کا بھرتا بن رہا تھا، انہوں نے کیا کیا نکالا اور ایک بائٹ لی اس سے، اور پھر اتنے میں ان کو پھر یاد آ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہو اور تم یہ حرکت کر رہے ہو، کسی کے گھر سے بغیر پوچھے کے کھا رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، تو انہوں نے ویسے ہی باقی کا ویسے ہی اس میں ڈال دیا اور چلے گئے، اور درس چل رہا تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے، لیکن بھوک کی وجہ سے کیا پڑھایا جا رہا ہے کچھ سنے نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، افسردہ بیٹھے ہوئے، کلاس ختم ہو گئی، سب چلے گئے، اتنے میں ایک خاتون جو ہے آتی ہے باپردہ اور استاد سے کچھ کہتی ہے، استاد آزو بازو دیکھتے ہیں اور یہی ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس لڑکے سے پوچھتے ہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوئی، کہتے ہیں کیا تم اس خاتون سے شادی کرو گے، وہ کہتا ہے استاد محترم میں اتنا غریب انسان ہوں، میرا ہی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کیسے شادی کروں گا، وہ کہتے ہیں استاد دیکھو یہ خاتون ہے، اس کا گھر ہے، اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، یہ اجنبی ہے اس جگہ پر، یہ اپنے بوڑھے ضعیف کمزور چاچا کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی ہے، وہ اپنا شوہر کا بزنس سنبھال رہی ہے، اس کو صرف ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک آدمی جو اس کا شوہر بن جائے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیار ہوں، خاتون سے پوچھتے کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار، وہ ہاں کرتی ہے، تو پھر وکیل کے طور پہ چچا کو بلایا جاتا ہے اور 2 گواہوں کو بلا کر نکاح کر دیا جاتا ہے اور اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر لے جاتی ہے، اور جب برقع اتارتی ہے تو ایک نوجوان خوبصورت سی خاتون ہے، اور اس کے بعد وہ پوچھتی ہے چل کھانا کھائیں گے کیا، وہ کہتے ہیں ہاں، تو وہ جاتی ہے اور ہانڈیا کھولتی ہے اور کہتی ہے کیا عجیب بات ہے، کون گھر میں گھسا اور یہ جو ہے ہمارا جو ہے سالن کھا لیا، عجیب معاملہ ہے، ایسا کیسے ہو گیا، وہ ان کے آنکھوں سے آنسو آئے اور وہ پورا معاملہ ان کے سامنے پیش کرے کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، تو خاتون کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ انعام دیا ہے، تم گھر میں آئے اور گھر کی ایک چیز کھانا چاہے لیکن اللہ کی خاطر تم نے یہ چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے وہ گھر اور اس کی مالکہ یعنی کہ مجھے تمہیں عطا کر دیا، اللہ کی خاطر ایک چیز چھوڑی تو اللہ رب العالمین نے وہ گھر اور اس گھر کی خاتون کو ہی اس کو عطا کر دیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ آخر میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، بس تم اللہ سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ مانگا کرو، کہیں ایسا نہ ہو رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا نہ دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے رزق تلاش کرنے لگ جاؤ، تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سے سوالات آتے ہیں کہ ہم یہ معاملے میں ہیں، یہ جاب میں ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز، جبکہ وہ غلط جاب ہوتا ہے، تو ہم ان کو یہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر چھوڑ دو، اللہ رب العالمین اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک کہ رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کے حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔